یہ جو قحط سالی ہوتی ہے، بارشوں کا رک جانا، زمین کا فصل نہ اگانا اور غلے کی کمی کا ہو جانا، معاشی طور پر انسان ایک ایک لقمے کو ترسنے لگے اور ملک کے اندر کئی کئی مقامات پر لوگ پانی کی وجہ سے مر جائیں، جانور تک مر جائیں، جتنے معاشی ماہرین کو بٹھا کر اچھی پلاننگ کر لو لیکن تم رب سے جنگ نہیں کر سکتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بارش برسے، اگر چاہتے ہو کہ قحط سالی دور ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے جو ڈیم ہیں یا تمہاری جو دریا ہیں وہ پانی سے بھر جائیں، تو فرمایا کہ اس کا راستہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ایک قوم کی تباہی کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر وہ بستی والے، ایک قوم کا تذکرہ فرمایا، اگر وہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، مطلب گناہوں کو چھوڑ دیتے، ہمارے فرامین پر عمل کرتے، جن چیزوں کا کرنے کا حکم تھا ان کو کرتے، جن سے رکنے کا حکم تھا اس سے رک جاتے، نیک اعمال کرتے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تو وہ دیکھتے کہ کس طرح آسمان سے ہم برکتیں نازل کر رہے ہیں اور زمین سے کس طرح ہم ان کو برکتیں عطا کر رہے ہیں۔ یہ جو قحط سالی ہوتی ہے، بارشوں کا رک جانا، زمین کا فصل نہ اگانا اور غلے کی کمی کا ہو جانا اور معاشی طور پر انسان ایک ایک لقمے کو ترسنے لگے اور ملک کے اندر کئی کئی مقامات پر لوگ پانی کی وجہ سے مر جائیں، جانور تک مر جائیں، یہ نہیں کہ ہماری کوئی پلاننگ صحیح نہیں، تم جتنی پلاننگ اچھی کر لو، جتنے معاشی ماہرین کو بٹھا کر اچھی پلاننگ کر لو لیکن تم رب سے جنگ نہیں کر سکتے۔ جب رب تعالیٰ تمہارے گناہوں پر، تمہاری خطاؤں پر تمہیں سزا دینے کا فیصلہ کر لے تو بڑے سے بڑا معاشی ماہر تمہیں ان حالات سے نہیں نکال سکتا۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے، تو فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین سے برکتیں ہی برکتیں تم پر برستی۔ اور فرمایا لیکن جس بستی والوں کا ذکر ہو رہا ہے انہوں نے کیا کیا وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ، فرمایا لیکن انہوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا، ہمارے طریقوں کی نافرمانی کی، ہمارے بتائے ہوئے رستے سے روگردانی کی، فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے ہم نے اس بستی کو پکڑ لیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ رب العزت جب قرآن پاک میں پچھلی بستیوں کا، پچھلی قوموں کا تذکرہ کرتا ہے، ان کی خطاؤں کا تذکرہ کرتا ہے، ان کی تباہی کا تذکرہ کرتا ہے، تو وہ اصل میں اس قوم کے لیے نصیحت ہوتی ہے کہ ہمارا قانون بدلہ نہیں ہے، ہمارا ایک ہی قانون ہے کہ اطاعت کرتے رہو گے تو رحمتیں برستی رہیں گی، نافرمانیوں پر آؤ گے تو ہماری گرفت میں آؤ گے۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کا تذکرہ کر کے ہمیں ایک راستہ دکھایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ بارش برسے، اگر چاہتے ہو کہ قحط سالی دور ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے جو ڈیم ہیں یا تمہاری جو دریا ہیں وہ پانی سے بھر جائیں، تو فرمایا کہ اس کا راستہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کی اطاعت میں لگ جاؤ، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں کمی نہیں ہونے دے گا۔